مرد حضرات کے لیے استنجا کرنے کے بعد استبرا بہت ضروری اور اہمیت کا مالک ہوتا ہے، لہذا استبرا ضروری ہے۔ بطور خاص مرد حضرات پیشاب کرنے کے بعد استبرا کو ضروری سمجھے۔ استبرا یہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ آنا ٹپکنا بند ہو جائے اور خوب اچھی طریقے سے اطمینان ہو جائے انسان کو کہ اب پیشاب کے قطرات مجھ کو آنا بند ہو گئے ہیں، اب اگر میں اٹھ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، چل لوں تو مجھ کو پیشاب کا قطرہ نہیں نکل سکتا ہے، تاکہ جو ہے خوب اچھی طریقے سے اس پر اطمینان ہو جائے۔ اب اس اطمینان کے بارے میں انسانوں کی طباع مختلف ہوا کرتی ہے، ہر ایک انسان کی فطرت، عادت، طبیعت جو ہے مختلف ہوتی ہے، اس لیے جو جس پر عمل کر سکتا ہے اس کے لیے وہی عمل بہتر ہے۔ چنانچہ یہ اطمینان کسی کو چل کر کے حاصل ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسنے سے، کسی کو زمین پر اپنا پیر وغیرہ مارنے سے، کسی کو استنجا کرتے وقت زور لگانے سے، کسی کو دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھنے سے، یہ قلبی اطمینان جو ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ بہر صورت جس کی جو کیفیت ہو، جو طبیعت ہو، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب انسان کی طبیعت اس بات کی طرف آمادہ ہو جائے کہ اب مجھ کو پیشاب کا قطرہ نہیں آ سکتا ہے، لہذا اس کے بعد وہ استنجا کو پانی سے یا ٹیشو پیپر سے یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کو پیشاب کرنے کے بعد استبرا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان عورتوں کا یہاں مسئلہ تو نہیں واضح کر رہا ہوا، نہ ہی اس کی میں یہاں تفصیل بیان کر رہا ہوں، وہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ یہاں یہ کہ مرد حضرات عموماً جب پیشاب کرتے ہیں تو جلدی جلدی میں اٹھ جاتے ہیں، اور جلدی جلدی میں اٹھ جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پیشاب کا قطرہ پیشاب کی نلی سے گر کر کے کپڑے وغیرہ پر لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے بعض وہ حضرات جو اذان ہو جانے کے بعد پھر پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس صورت میں پیشاب کر کے آئے، فوراً وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس میں یہ قوی اندیشہ ہوتا ہے، اس عمل کے کر لینے کی وجہ سے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کبھی پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے نماز سے قبل، اذان اور نماز کے درمیان پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پہلے کر کر کے فارغ ہو جائے، تاکہ دل کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہو سکے۔ اس لیے اذان اور نماز کے درمیان لوگ جو مسجدوں میں بیت الخلاء بنے رہتے ہیں اور پھر وہاں آ کر کے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ اس عمل سے پرہیز کرے، تاکہ جو ہے ہماری نماز ضائع نہ ہونے پائے۔ بہر صورت یہ تو ایک بطور مشورہ کے تھا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے جو ہے استبرا، پیشاب کو خوب اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لینا، یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ہم جو ہے گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے، اور ہم نماز جو پڑھتے وہ ہماری نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ عالمگیریہ وغیرہ شامی اور دیگر کتب کے اندر عبارت بڑی تفصیل سے اس میں نقل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں یہ ویڈیو سنیں تو اس علاقے کے علماء سے خوب اچھی طریقے سے اس کے اوپر تفصیلی مسئلہ معلوم کر لے، تاکہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے اور ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا خسارے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔
اس لیے جو ہے نماز سے پہلے پیشاب وغیرہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بعد میں کر لے یا اذان اور نماز سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے اس سے فارغ ہو جائے، تاکہ جو ہے ہم تمام تر شکوک و شبہات سے بری ہو کر کے پھر جو ہے اطمینان اور سکون قلب کے ساتھ نماز ادا کرے اور حضور قلب کے ساتھ جو ہے ہم نماز کی ادائیگی کے اندر شریک ہو سکے۔ عالمگیریہ کی عبارت ہے والاستبراء واجب حتی یستقر قلبہ علی انقطاع العود کذا فی الظہیریہ۔ اس کے تحت جو ہے عبارت نقل کی ہے، بعضهم یستنجی بعد ما یخطو خطوات وقال بعضهم یرکض برجلہ علی ارض۔ اس کے تحت بڑی لمبی عبارت ہے، فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 49 اور 50 پر، 48، 49، 50 پر یہی کل بحث کی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شامیہ میں ہے لاستبراء علیہا بل کما فرغت، اس کے تحت جو ہے ثم تستنجی، یہ سب عبارات جو ہے شامیہ کے اندر نقل کیا ہے، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے پہلی جلد صفحہ 558 پر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کتاب المسائل میں بھی اس کو نقل کیا صفحہ 123 اور 124 پر۔